عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کی تفسیر ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر کوئی بھی لے کر آئے، یعنی کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پر پشیمان ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ یا شرمندہ ہو جاؤ۔ اس آیت میں فاسق جو دین کی کسی حد سے یا تمام حدوں سے نکل جائے، جن کی پابندی لازم ہے، یعنی فاسق اسے کہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے ادب کی تعلیم دی ہے جس کا اہتمام ان کے دین و دنیا کے معاملات میں نہایت ضروری ہے، اور جس کی پابندی نہ کرنے سے بے پناہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ وہ یہ کہ جب ان کے پاس کوئی فاسق جو کھلا دین کی حد پامال کرنے والا ہے کوئی اہم خبر لے کر آئے تو اسے سنتے ہی سچا نہ سمجھ لیں، اور نہ ہی پوری تحقیق کے بغیر اس کی بات کا اعتبار کریں، کیونکہ جو فسق سے پرہیز نہیں کرتا وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، اس سے معلوم ہوا کہ فاسق کی خبر پر بلا تحقیق عمل کرنا جہالت ہے جو خطا سے بڑھ کر ہے، کیونکہ مجتہد اگر غلطی کرے تو اسے مخطی کہہ سکتے ہیں، جاہل نہیں، جبکہ بلا تحقیق فاسق کے قول پر فیصلہ کرنے والا اگر غلط فیصلہ کرے تو وہ جاہل ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کسی فاسق کی خبر پر بلا تحقیق کوئی کارروائی کر گزرو اور لا علمی میں کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا دو، ان پر حملہ کر کے انہیں زخمی یا قتل کر دو، ان کی غیبت کر بیٹھو یا ان سے قطع تعلق کر لو، غرض تمہاری طرف سے انہیں کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کتنے ہی فتنے اور فساد ہیں جو بلا تحقیق ایسی خبروں پر عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں اور بات بگڑ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تم اس پر پشیمان ہو جاؤ، کیونکہ جلد بازی اور بلا تحقیق کام کا نتیجہ پشیمانی ہی ہوتا ہے۔ یہ آیت اس عظیم و شان علم کی بنیاد ہے جسے اصول حدیث کہا جاتا ہے، جو ہماری امت کی خصوصیت ہے اور جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال و اقوال اور احوال و تقریرات محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچے ہیں اور قیامت تک پہنچتے جائیں گے۔ اس علم کی تکمیل کے لیے امت مسلمہ نے 1,00,000 سے زیادہ راویوں کے حالات زندگی، ان کا صدق و کذب یعنی سچا ہونا یا جھوٹا ہونا، اسی طرح عدالت و فسق، اس کا حافظ ہونا یا نہ ہونا وغیرہ سب کچھ محفوظ کر دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی خبر بیان کرنے والا فاسق ہے یا عادل ہے۔ اگر فاسق ہے تو اس کی خبر کی تحقیق کی جائے گی، اگر کسی دوسرے ذریعے سے اس کا درست ہونا ثابت ہو جائے تو اسے مان لیا جائے گا، ورنہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی خبر دینے والا عادل ہے تو مزید تحقیق کی ضرورت نہیں اور اس کی خبر قبول کی جائے گی، خواہ خبر دینے والا اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے، کیونکہ وہ انسان عادل ہے جو خبر دے رہا ہے، اس لیے اس کی خبر مانی جائے گی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مجہول آدمی کی خبر بھی بلا تحقیق قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کے فاسق ہونے کا بھی احتمال ہے۔ آیت کے الفاظ میں فاسقن اور بنبأن دونوں نکرہ ہیں، اس میں کسی خاص شخص کو متعین نہیں کیا گیا، بلکہ ایک عام قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ کوئی فاسق شخص کوئی بھی خبر لے کر تمہارے پاس آئے تو اس کی تحقیق کر لو،
بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں کی طرف سے بھائی تھے۔ بنو مستلق اور ان کے قبیلے میں اسلام سے پہلے سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ وہ لوگ مسلح ہو کر استقبال کے لیے آئے، یعنی ہتھیار وغیرہ لے کر، تو یہ ڈر گئے، یعنی ولید بن عقبہ، کہ شاید یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور وہیں سے واپس آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ بنو مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر بنو مستلق کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا۔ ابھی یہ لشکر راستے میں تھا کہ ادھر سے اب بنو مستلق کے سردار حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آتے نظر آئے۔ قریب پہنچ کر انہوں نے لشکر والوں سے دریافت کیا کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا تمہاری طرف ہی جا رہے ہیں۔ انہوں نے سبب پوچھا تو لشکر والوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے پاس بھیجا اور تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ اسے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حق دے کر مابعوث کیا ہے، ولید ہمارے پاس نہ تو خود آئے ہیں اور نہ ہم نے ان کا چہرہ تک دیکھا ہے۔ قتل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو ہمارے پاس پہنچے ہی نہیں ہے اور ہم نے ان کا چہرہ تک بھی نہیں دیکھا۔ پھر یہی بات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہی، یعنی حارث بن زرار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مزید کہا کہ ہم تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی زکوٰۃ وصول کرنے نہیں پہنچا، اور ہم ڈر گئے کہ کہیں آپ ہم سے ناراض نہ ہو گئے ہوں، تو اس پر یہ آیت کا نزول ہوا۔ لیکن یہ روایت درست تسلیم کرنے میں تامل ہے، کیونکہ آیت میں فاسق کا لفظ آیا ہے، تو کیا ولید بن عقبہ فاسق تھے؟ اور اگر ایسی ہی بات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے انہیں کیوں بھیجا؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو امین لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، جیسا کہ ابو عبیدہ امین حاذی الامہ، یعنی اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح کو یمن کی طرف بھیجنے سے ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقات کی وصولی کے لیے ان کا انتخاب ان کے فاسق ہونے کی نفی کرتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاسق کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے نہیں بھیجا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اموال کو صدقات وغیرہ کی وصولی پر مقرر فرماتے تھے جو نہایت امین ہوا کرتے تھے۔ لیکن اگر اس واقعہ کو درست بھی مان لیا جائے تو بھی اس سے ولید بن عقبہ کا فاسق ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ بنو مستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور میرے قتل کا ارادہ کیا ہے، اس کی وجہ خود اس روایت میں موجود ہے کہ ان کے درمیان سابقہ دشمنی موجود تھی، اور مسلح افراد کی بہت بڑی تعداد کو دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ یہ مجھے قتل کرنے آئے ہیں اور زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسا گمان پیدا ہو جانا ایک فطری بات تھی۔ البتہ آپ اسے گمان کی غلطی کہہ سکتے مگر جھوٹ یا فسق نہیں کہہ سکتے۔ تو رہا آیت کا نزول، تو اس میں نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاسق ہیں، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا۔ آیت میں مسلمانوں کو ایک حکم دیا گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی فاسق کوئی بھی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرے، اندھا دھندہ اس پر عمل کر کے اس پر کوئی کارروائی نہیں کر دینی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے گناہ تو ہو سکتا ہے، مگر کوئی صحابی ایسا نہیں جو گناہ سے توبہ کر کے پاک نہ ہو گیا ہو۔ قرآن پاک نے علی الاطلاق ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ سورۃ توبہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے تلے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہمیشہ یہی رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا گناہ کے معاف ہونے کے بغیر نہیں ہوتی، جیسا کہ قاضی ابو یعلا نے فرمایا، رضا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قدیمہ ہے، وہ اپنی رضا کا اعلان صرف انہی کے لیے فرماتے ہیں جن کے متعلق وہ جانتے ہیں کہ ان کی وفات ان کاموں پر ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق اعمال صالحہ اور حسنات خود بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود کے اندر، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی مٹا دیتی ہیں، خصوصاً جب ان کی حسنات عام لوگوں کی طرح نہیں بلکہ ان کا حال وہ ہے جو ابو داود اور ترمذی نے سعید بن زید سے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان میں سے کسی شخص کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جہاد میں شریک ہونا جس میں ان کے چہرے پر غبار پڑ گیا ہو، تم میں سے کسی شخص کی عمر بھر کی عبادت و اطاعت سے افضل ہے، اگرچہ اس کو نوح علیہ السلام کی عمر دے دی گئی ہو۔ یعنی نوح علیہ السلام کی لمبی عمر کسی انسان کو دے دی جائے اور اس میں وہ نیک اعمال کرتا رہے، تو اس کے باوجود بھی وہ انسان کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ اکرام کا اتنا بلند ترین درجہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ نیز اس واقعے کے بغیر بھی اس آیت کا مفہوم صاف سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ اکثر تنازعات اور لڑائی جھگڑوں کی ابتدا جھوٹی خبروں اور بے بنیاد افواہوں سے ہوتی ہے، اور جو لوگ جھوٹی خبریں دیں یا ان کی بلا تحقیق تشہیر کریں وہ فاسق ہیں۔ سچے مومن ایسے کام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جس شخص کی ذات پر اس کے سچا اور راست باز ہونے کا پورا اعتماد ہو، اس کی خبر کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن جو لوگ ناواقف ہوں اور ان پر اعتماد کرنے کے ذرائع موجود نہ ہوں، ان کی خبر کو تحقیق کے بغیر تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو بعض دفعہ انسان ایسے فتنوں میں پڑ جاتا ہے جن پر بعد میں پچھتانا بھی پڑتا ہے، نقصان بھی بہت ہو جاتا ہے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ تو اس میں جو ہمیں زیادہ سے زیادہ تعلیم دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی ہمارے پاس معاشرتی زندگی میں، عائلی زندگی میں یا دنیاوی کسی بھی زندگی میں ہمارے پاس اگر کوئی خبر لے کر آتا ہے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یوں کہا ہے یا یہ معاملات ہیں یا ایسا کیا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اس بندے کو تکلیف دینے سے پہلے اس معاملے کی، اس خبر کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ واقعی یہ معاملہ سچ بھی ہے یا جھوٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری تعلیم اس آیت کے اندر ہمیں دی گئی ہے۔ ظاہری بات ہے قرآن پاک کے مخاطبین تو صحابہ کرام ہی تھے، تو انہی کے ذریعے ہم تک یہ تعلیم جو ہے نا پہنچی ہے اور دی گئی ہے۔ تو ہمیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تحقیق کے بغیر کسی کے ساتھ غلط رویہ، غلط معاملہ یا کسی کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین۔ للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي